آیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ انتہائی درد بھرے انداز میں مصائب آل محمد بیان فرما رہے تھے ذاکر مشتاق حسین واشقی صاحب۔ مرکزی سالانہ شبیداری 19 محرم الحرام اراکین مرکزی امامیہ ماتمی گور سیر بغداد کے زیر تمام اسی عزا خانہ میں سالانہ منعقد ہوا کرتی ہے، جس میں ملک منتظر والی لاہور اور ملک علی عباس علوی خطاب فرمائیں گے۔ اختتام پہ تابوت کی برآمدگی کے موقع پر ملک پاکستان کے معروف ماتمی دستے خراج پرسا پیش کریں گے۔ احباب ذی وقار شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ مرکزی 18 محرم الحرام اسی عزا خانہ میں رات 9 سے 12 بجے تک ہوا کرے گا۔ 9:30 بجے جناب حاجی نصیر حسین علی پور چٹھا اور ان کے بعد سید مظہر علی شرازی ہاتھی بڑے خطاب کریں گے، جبکہ دن 1 سے 4 بجے قصر سکینہ بنت حسین میں ملک علی عباس علوی کے شاگرد رشید قلب عباس علوی خطاب فرمائیں گے اور ان کے ساتھ سفر برال محمد ظہیر الحسن ظہیر خطاب فرمائیں گے۔ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے۔ برنتر صلوات ایک باری پھر بلندر صلوات۔ اینٹی شناز جڑے کہ ہسپتال ایڈمٹ نے دعا گو ہاں کہ امام سجاد ایسا تو اسلام دے صدقے رب العالمین انہوں نے شفاء کاملہ جراتا فرمائے۔ سید کیسر عباس شمسی جڑے کہ جاب دے والے نال دعا گوا کہ اللہ پاک انہوں نے جاب مستقل کرے۔ اس تو بعد اراکین مہدی ویلفیئر سوسائٹی جڑے کہ ڈیوٹی تے معمور نے رب العالمین انہوں نے بھی توفیقات خیر چ اضافہ فرما۔ رانا جہانگیر صاحب دی والدہ علی نے رب العالمین انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرما، انہوں دے کاروبار دے وچ خیر و وسعت عطا فرما، امام زمانہ دے ضرور تعجیل فرما۔ تم دعا دی قبولیت واسطے بلندر صلوات۔ بابا جی کی طرف ایک اعلان ہے کہ 18 محرم دے دوران روزانہ ایک قرآن اندازی ہوئے گی، جیڑی کے بعد زیارات تے لے جایا جائے گا۔ روزانہ ایک ٹکٹ قرآن اندازی ہوئے گی، مومنی شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرو۔ تے ایک اور اعلان ہے کہ ہون ساڑے مہمان سخنور جڑے کہ مجلس اعظم خطاب فرمان لگن گے، انہوں نے تابوت مولا علیہ السلام اندر بلانا ہے، تسی بیٹھے رہنا ہے، انہوں نے اس دوران مسائل جڑا بیان کرنا ہے۔ مومنین اگر گزارش ہے کہ ماحول نو خراب نہ کیتا جائے، ماحول نو اپنی جگہ تے متاثر نہ کیتا جائے۔ تواڈی نوازش بلندر صلوات۔ بولو کہ جنازے پہ عمر آئے علی کے، بولو کہ جنازے پہ عمر آئے علی کے، کوفہ کے یتیموں کو یتیمی کی خبر دو۔ ممبر عزائے حسین پر تشریف لاتے ہیں سخنور اہل بیت شاعر سے تطہیر، صحیفہ فضائل و مصائب آل محمد جناب محترم ظہیر الحسن ظہیر صاحب آف لاہور۔ بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصوت۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت،
دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ناظرین محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف عذاب کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف عذاب پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ آج ریاض عطا۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں پاکستان غیر پاکستان، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا۔ صلوات اتنی بلند پڑھ رہے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ سامعین محترم، اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ عزت والی زبانیں آل محمد کے ذکر میں عبادت سمجھ کے بولتی ہیں۔ پہلی بار یہاں نوکری، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ قلعہ دیدار سنگھ والوں، اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، امام حسین آپ کو سلام، بسم اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سر میں شکر گزار، سیدہ آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حصہ مل گیا، آپ کی توجہات میرے کسکول میں بہترین انداز میں اتر چکی، اور اب میرا فرض بنتا ہے کہ اس پیاری سی توجہ کو ولایت علی کے نفع کے ساتھ واپس کریں۔ بسم اللہ، آئیے جناب، بسم اللہ۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے۔ قلعے والوں، میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے، آگے میں نے جناب کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ہے۔ کیا روحانیت ہے یار مجلس میں۔ سیدہ آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار، میں ہزار دفعہ سر۔ بسم اللہ بھائی جان، بسم اللہ بھائی جان۔ کریمہ آل محمد آپ کو حصار ولایت میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جی، ہزار دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں سر، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں شکر گزار ہوں سر۔ پہلے جملے پہ ہی آپ نے خرید لیا مجھے،
تمام تر حمد ہے، بسم اللہ، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ امام حسین آپ کو سلام علیکم، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو قلعے والوں میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، مہربانی صاحب، میں شکر گزار ہوں۔ سید آپ کو سلام۔ فضائل علی کے محتاج، بلکہ میں رسول کی حدیث عرض کر جاؤں، لفظ فضیلت خلق ہی علی کے لیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل کو بتانے کے لیے، مجلس ہے ہی انہی کے لیے۔ یہ جو میرے چراغ بیٹھے ہیں نا، یہ جو میرے چاند بیٹھے ہیں، مجلس سر ہے ہی انہی کے لیے۔ آپ جیسے سفید داڑھیوں والوں کو ہم نے کون سی نئی بات سنا لینی ہے؟ آپ سے تو سیکھی ہوئی باتیں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا۔ بیٹا میری طرف دیکھیں، چندہ آپ مجھے اتنی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ بندے غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، سر بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے، تنزن کہنے لگے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، آپ کا حکمدار ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا سیہ ہے، اس نے چوری کی ہے۔ دانستہ طور پہ جان بوجھ کے قلعہ دیدار سنگھ والو، اب اس جملے پہ کھڑے بھی ہو جاؤ نا تو جملے کی قیمت نہیں جو دو گے، محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بیوی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے۔ میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ علی نے جان بوجھ کے سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ کائنات میرے اختیار میں ہوتی، میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کرتا۔ اس نے بتایا ہے کہ امام کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسے بولتے ہیں علی والے، ایسے بولتے ہیں علی والے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتے۔ علی فرماتے اچھا کمبر، جی مولا تلوار لا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوں واہ۔ 4 انگلیاں، نہیں 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 نہیں، میں جلدی نہ کروں، بلکہ اردو ادب جو اتنا پیارا سن رہے ہو تو میں ایک سطر تبدیل کر دوں۔ تلوار آئی میرے امام کے ہاتھ میں، تو تلوار نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ ادھر لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ قلعہ دیدار سنگھ والوں، کیمرے مجھے 3 طرف سے ریکارڈ کر رہے ہیں، بات وہ کروں گا عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ ہاں میں اپنا فریضہ منصبی ہر ممبر پہ ادا کرتا ہوں، میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے۔ جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا، میں لاہور پہنچ کے کتاب کا اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں۔ جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بجا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور بیوی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 4
انگلیاں یہاں سے میرے امام نے کاٹ دیں، کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے. اب میں بتانے جا رہا ہوں اس نسل کو علی پڑھنا کیوں ضروری ہے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، کیا ماحول بن گیا یار. اتنا پیارا علی سننا آتا ہے تمہیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آواز دے کے کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے، یہ انگلیاں اس نے کون کون سے لفظ پہ کتنی کتنی قیمت کر سکتے ہو. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے جھولے میں اجدر کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی سنا دیا تھا، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے اتاری. کٹتا ہے اب کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا کھاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا کھاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے اللہ کی جگہ شب معراج مصطفیٰ سے باتیں کی ہیں. کچھ اتنی بلندی پہ جا کے علی کے ملنگ نے ولایت علی کا ترانہ سنانا شروع کیا. بندے دوڑ کے علی کے سامنے آ گئے. آواز دے کے کہنے لگا یا علی عجیب ماجرا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، آپ نے یہ ہاتھ ہے جو مجھے چاہیے تھا، آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. آپ میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. یا تو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. آواز دے کے کہنے لگے مولا عجیب ماجرا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ. بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا. مولا فرماتے سنا ہے تو میرے فضائل کا قصیدہ سنا رہا ہے. قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کی ولایت، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو جی میں میرے بھائی وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ دامن علی سے چھڑا کے بنتی ہی جہنم ہے اور کوئی جگہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے چلو اندر کے شاعر کو آپ نے مجبور کر دیا، مصرے کا جواب مصرے میں لے لیجئے. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں ہزار دفعہ علی حق سارے بولو بسم اللہ. امام حسین آپ کو راضیوں کو طبیعت جڑی ہے جناب کی سنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ادھر والے بھائی جان دعا چاہیے آپ سے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کائنات کی ملکہ جی کرا جی کرا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں سر، میں پھر کہہ رہا ہوں جتنی دفعہ کہو نوکر پڑھنے کے لیے تیار ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت. چلے آپ نے پھر پڑھنے کے لیے روکا تو 4 مصرے میں اپنے مزاج کے پڑھ دو. زندگی کا کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے اور تو جان. سر اٹھا اور میری آنکھوں میں آنکھ ڈالو. میں کہہ رہا ہوں توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا، آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. آہا آہا کیا بات ہے. آہا آہا جی کرا راضیو سر. سیدہ آپ کو سلامت. بسم اللہ.
آپ کو سلامت رکھے. آواز ہے کہ کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل. بات بھولی تو نہیں ہے بھائی جان؟ سر دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں. جتنے روح پرور ماحول میں آپ نے مجھے ممبر دیا ہے نا، اللہ آپ کی نسلوں میں ولایت علی کو منتقل فرمائے. سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تہ دل سے شکر گزار ہوں. آمین سر آمین. میں شکر گزار ہوں. آواز سے کہ کہتے ہیں مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل. آپ نے مجھے دنیا میں سزا تو دی ہے لیکن جنت کا سلطان بنا دیا ہے. آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. بندے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار مودت ہے؟ اتنی محبت مجھ علی سے، اتنا عشق مجھ علی سے، انگلیاں کٹ گئی پھر بھی میرے فضائل پڑھ رہے ہیں. پھر مجھے بھی تو علی کہتے ہیں نا. ہاں اتنے A+ کلاس کے مجمع میں سطر گئی زمین پر تو دکھ لگے گا. علی کہتے ہی اسے ہیں جو دینے پہ آئے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لو جی علی فرماتے اتنا عشق مجھ علی کی ذات سے، کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. بیٹا اسے بٹھائیں، میں بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اللہ اس کی زندگی سلامت رکھے. ایک دفعہ بٹھا دیں اسے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. جو ادب اور معرفت کو ایک میزان میں رکھ کے بولنے کا ہنر جانتے ہیں وہ ذرا بندے سر اٹھائیں اور میری آنکھ میں آ کے ڈالیں. علی کا حکم بندے نے تسلیم کیا. انگلیاں رکھی کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا یہیں تک داد تھی یا اس سے آگے بھی پرواز کر سکتے ہو. جو ہی بندے نے علی کا حکم سمجھ کر ہتھیلی کے ساتھ انگلیاں رکھی، قلعے والوں علی نے دست امامت پھیرا. ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے، یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق ولایت لیتا ہے. علی نے دست امامت پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، تڑپ اٹھے پھڑک اٹھے. یا علی عجیب ماجرا ہے، پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. مولا کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں، جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا. اللہ وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی. جیو سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اچھا دھیمے لہجے سے ایک فکرہ کہوں، پتہ چلے گلے کے زور پہ بولے ہو یا لفظ کی قوت پہ بولے. اچھا مزاج ہوتا ہے نا خطابت کا، لہجے کی کروٹ ہوتی ہے، کبھی اونچا کبھی نیچا. تو میں ہر رنگ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں جناب کا معیار سلام. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. سیدھی سیدھی صاف صاف سی باتیں ہیں. نہیں میں مطمئن نہیں ہوا، جملہ قیمتی تھا، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. آپ تو بڑا خوبصورت سن رہے ہیں، میں سطر بدل دیتا ہوں. رسول نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بسم اللہ سے. اچھا بڑے موقع ہیں، بڑے موقع جہاں رسول نے علی پڑھا. زندگی کی سانسیں بھائی جان تھوڑی ہیں، سر وہ جگہیں زیادہ ہیں، وہ مواقع زیادہ ہیں جہاں انکل جی رسول نے علی پڑھا. میں اس مختصر سی حاضری میں صرف 2 خوبصورت موقع آپ کو گنوانا چاہ رہا ہوں. بڑا ہی خوبصورت موقع بے ساختہ میرے سامنے آ گیا ہے. مسجد نبوی ہے، سلطنت رسالت کا سلطان ہے، بھری ہوئی ہے صحابیوں سے مسجد، اور رسول اس روح پرور ماحول میں علی پڑھ رہے تھے. مہربانی سر، مہربانی سر. چلے 2-4 ہاتھ بلند ہوئے ہیں. اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ ہی نہیں ہوں. سارے بولو گے تو پھر لطف کی بات ہے نا. اب ذرا فیصلہ تو کرو، کیسا وہ مقدس ماحول تھا،
کہ جب نبی علی پڑھ رہے تھے، خطیب کے پاس جملے تو ہوتے ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبی علی پڑھ رہے تھے، اور سطر پھر بدل دیتا ہوں، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، رسول امام کا ذکر کر رہے تھے، نا اب تو آزما اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوک طاقت والا، یا آل محمد کا فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی سطر پہ اگر داد نہ ملی تو بی بی نے خیرات کی عطا کیا کی ہے، رسول امام سنا رہے تھے، نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں تو چاہتا ہوں مزاج ملا میرے ساتھ، میں کچھ پڑھ کے جاؤں تمہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یاسین کی زبان پہ اتنا پیارا جو اچھا سنا ہے تو ایک صدر اور بدل کے کہتا ہوں، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا، پردے کے باہر والا پردے کے اندر والے کی بات کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، رسول پڑھے تھے علی اور بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، شکر گزار ہوں صاحب، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ ایک بندہ کونے میں سے کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہنے لگا، یا آج بھی مجمع میں بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، بھئی یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ رسول کے زمانے میں بھی بندے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں بندہ کھڑا ہو گیا مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی پہ حدیثیں سناتے رہتے ہیں، بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اس کے علی کا خزانہ تمہیں عطا ہوا ہے؟ سیدہ تمہیں سلام، بیٹا ہاتھ کھولیے، نیاز حسین چندہ ہاتھ کھولیے، بیٹا کھولیے ہاتھ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی کمی، تیرے اندر کا بوکس، تیرے اندر کی نجاست، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا ٹیڑھا پن، کتنے لفظ بدلوں جو جناب بول پڑیں گے، تیرے اندر کی بیماری باہر آئے۔ کھڑا ہونا بلند آواز سے پوچھ، کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کا تذکرہ، اللہ کرے زبان اب وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، غیر کی زبان کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، جو لسان اللہ کے ذکر میں زبان استعمال نہ ہو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ انصر بھائی جملہ میں دینے جا رہا ہوں، آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، پنڈال کو دیکھنا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہوا سے چرائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کتاب کے سینے میں دیکھی ہے۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، رسول فرماتے اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ اگلے جملے پہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ بولنا چاہیے، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت کرنا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، کہاں کہاں بیٹھے ولایت علی کے مستانے پروانے، کتنی قیمت کر سکو گے؟ حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، یہاں سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت کرے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ آہا آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ نہ ہوتا۔ توجہ، بڑی خوبصورت بات آ گئی ہے۔ کعبہ کو تیرے چھٹے امام سے ایک بندے نے سوال کیا، مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ حالانکہ علی جہاں آتے وہیں کعبہ ہوتا۔
پھر کیوں انتخاب کیا کعبے کا؟ یہ قرآن ہے سر پہ، اس کے باوجود قسم اٹھانے کے باوجود حوالے کی ضمانت ہے۔ قسم اس لیے اٹھائی کہ آل محمد کے فضائل میں قسمیں کھانا اللہ کی سنت ہے، قیمتی سطر تھی جو ضائع ہو گئی۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ بہرحال بندے نے پوچھا مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تھی، بس میرے دادا علی کا دل آ گیا وہ کعبہ کا مرتبہ بڑھا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ بندے نے اگلا سوال بڑا خوبصورت کیا، بندہ بھی تھا کیا بھی ہے، چلو میں پہلے مثال دوں تاکہ یہ چاند بھی میری بات لے جائے۔ دیکھے میں سر رہتا ہوں لاہور میں، انصر بھائی رہتے ہیں کوہاٹ میں، کیونکہ کاروبار ان کا وہاں نا۔ اگر مجھے کوہاٹ میں بھیا پڑ جائے کوئی کام، میں بھائی کو فون کروں، سر لمبا سفر ہے، پورا دن لگ جائے گا، مجالس ہے، وقت نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ تو وہاں بیٹھے بیٹھے حل کروا دیں، یہ ایک فون کریں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے کہ میں ان کو فون کر کے ان کا شکریہ تو ادا کروں نا۔ سر بڑی مہربانی، آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے میرا مسئلہ حل کروا دیا، کتنی قیمت کرے گا قلعہ لال سنگھ؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا علی نے جو کعبہ کا مرتبہ بڑھایا ہے، کعبہ بھی کوئی علی کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کعبہ روز علی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ سرکار فرماتے اللہ نے کعبہ پہ قیامت تک واجب کر دیا ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں۔ آہا 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 آہا، اللہ اکبر، اللہ۔ سیدات آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ اچھا انصر بھائی صاحب جی، کعبہ علی کا نصیب نہیں، علی کعبہ کا نصیب۔ ہاں بالکل یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو فخر کرنا چاہیے علی مجھ میں اترا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، جس بندے کا ایمان ہے کہ علی 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں اترا ہے، وہ بندہ ذرا ہاتھ بلند کرے۔ الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے، 4 مصرع تو میں زندگی کا حاصل سمجھ کے پڑھ کے ہی جاؤں گا، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نوکری ہو۔ علی نے پوچھا حق پڑا تھا نہیں پڑا تھا؟ میں تو اپنا بیان دے سکتا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے۔ آہا آہا آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بی بی آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیئے علی والے جیئے۔ 3 سوال ذہن میں ہے نا بندے نے کی، اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا، علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ توجہ، چوتھی مرتبہ بھیا پھر کھڑا ہوا، پنجابی چ گل کر او اندر آلا کیڑا بہاننا نہ دینا۔ آیا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، پھر کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کی ولایت کا ترانہ، ہر وقت علی کے فضائل کی حدیثیں سناتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر اب دھیمے لہجے سے بات کروں گا، آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو مال حاضر رجل یسالو انی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا۔ آہا آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بس ایک موقع گنوا دیا، ایک اور سن لیجئے، پھر منزل تمام ہونے جا رہی ہے۔ وہ دوسرا موقع بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت ہے۔
سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں سر جتنا بھی کہوں نا میرے لفظ چھوٹے ہیں، وہ موقع اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ابھی آپ خود جھوم جائیں گے، خود پہنچ جائیں گے. اس خوبصورت ترین موقع کا نام ہے میدان غدیر. اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلیں اتنا پیارا جو ادبی مجمع ہے تو سطر بدل دوں. اتنا خوبصورت موقع ہے، اتنا خوبصورت موقع جہاں اللہ اور نبی نے مل کر علی پڑھا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کوئی عام میدان نہیں تھا میدان غدیر. توجہ، عام میدان نہیں تھا. چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ سر مڈھے ہوئے. چلو جو چپ ہو ان سے فیصلہ کروا لینا. اوپر سے رسول کا کرم یہ ہوا کہ امامے بھی اتروا دی. کیا یادگار بنائی جا رہی ہے علی کے ولایت کی اعلان کی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پھر سنو، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ ٹنڈے، سر مڈھے ہوئے. دو طرح بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے. دو طرح ذمہ داری سے اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگے توہل کہہ رہا ہوں. دو طرح بندے میدان غدیر میں بھیا چل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو یاد تمہارے بچوں کو بھی ہے، لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے میدان غدیر میں اتری. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ اپنے مسجد کے پیش نماز سے سن لیجئے گا، یا کسی بزرگ سے سن لیجئے گا، یا قرآن کے حاشیے پہ دیکھ لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. نا 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 بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. مصرے بازو سے پکڑ کے کھڑا کریں پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے. اب جتنے اہل سخن بیٹھے ہیں نا اس مجمع میں، جتنے قلمکار بیٹھے ہیں، جتنے شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، ان سے خصوصی التماس ہے کہ وہ مجھے قافیے پہ قیمت دیں گے. باقی سارا مجمع تو اس کے مرتضی میں سر دھنتا ہی رہے گا نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جیسی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا، میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. بسرا تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی لگی. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخشش سے میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا جہاں جہاں پہ میں ہوں رب وہاں تلک رحیم تو، زمین و آسمان پر محیط تیرا نام ہے. اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل، تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا مگر جو پہنچا اب تلک کو میرے دی کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا قدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کا جاوے وہ اتار لے کے منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں
ہمیں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہے ولا میرے ولی کی یاد لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت اقتدام ہے۔ اللہ کہہ رہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بتا تو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلام۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ یا علی والوں کے کیا کہنے۔ عید بھی آ گئی، علی کی بیٹیاں بھی یتیم ہو گئی۔ عظم اللہ حضورکم، عید آ گئی۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی سفر میں یتیم ہو جائے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ چلو ایک جملہ اور بدلتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی عید پر یتیم ہو جائے۔ کوئی اتنا کریم ہے میرا امام، بازار میں چلتے کوئی یتیم مل جاتا نا، عرش کا مالک ہونے کے باوجود یتیم کے سامنے مٹی پہ بیٹھ جاتا۔ یہ ہے سیرت علی۔ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں نا، اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی شفقت دیکھتا تو بچہ رو پڑتا۔ علی عدلائی ہاتھوں سے بچے کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اور آہستہ سے مسکرا کے فرماتے کون ہے تم؟ دل ہل جاتا امیر المومنین کا جب سامنے والا کہتا میں یتیم ہوں۔ مرحبا، دل نرم ہو جائے تو رونا ہے، تو اور میں بنے ہی رونے کے لیے۔ جب کہتا نا میں یتیم ہوں، میرے امام کی آواز آتی آج کے بعد خود کو یتیم نہ کہنا۔ مولا کوئی پوچھے تو کیا کہوں؟ فرماتے کوئی پوچھے نا تیرا باپ کون ہے تو بے ساختہ کہہ دینا وہ جو کوفہ کے منبر پہ خطبہ دیتا ہے نا وہ میرا باپ ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ اس افسردہ غمگین ماحول میں عزاداروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہلے عزادار سے لے کے بسم اللہ، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، وہ آخری علی والے تک عزاداروں سے بھی پردے داروں سے بھی۔ سوال ہے جس علی کو زمانے کے یتیم اتنے پیارے تھے، اس کو بیٹیاں کتنی پیاری ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میری مصلی پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ کوئی ناز کوئی دعویٰ نہیں ہے اس بارگاہ میں، فضائل میں نت نئے حربے استعمال ہوتے ہیں، مصائب مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اگر سیدہ کا کرم ہوا پھر تو ایسا روئے گا جیسے رونے کا حق ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حکیم بلایا گیا نا، تمہارے رلانے کے لیے جملہ پڑھنے میں حکیم بلایا گیا۔ ویسے یہ گھر حکیموں کا محتاج نہیں، تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے
قلعے والوں حکیم بلایا گیا، حکیم علاج میں مصروف ہوا، کبھی حسن باہر آتے ہیں، کبھی حسین باہر آتے ہیں، شام کی ملکہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، بھائیوں کو آتا ہوا دیکھ کے نا بے ساختہ بھائیوں کے گلے میں بازو ڈالتی ہے، صرف ایک سوال کرتی ہے، حکیم سے پوچھو بابا بچ تو جائے۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا رونے والا، صدقے 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 شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ کیا روحانیت ہے مجلس کی، اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا ان کے بارے میں سنا تھا 10 درجے ان کو آگے پایا ہے، اللہ ان کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ حکیم سے پوچھ بابا بچ تو جائے گا، بتلاتے نہیں، حسن بھی روتے ہیں، حسین بھی روتے ہیں، روتی ہوئی آنکھیں بہنوں سے چھپتی تو نہیں۔ شام کی ملکہ بھائیوں کی آنکھوں پہ بوسہ دے کے کہتی ہیں اچھا رو نہیں، واپس جاؤ۔ یہ جملہ ہے ہلکے کے ماتمیوں کے لیے، میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں، ماتمی پہلے ہوں، خود بھی ماتم کروں گا تمہیں بھی کرواؤں گا۔ رو نہیں میرے بھائیوں، ذرا جاؤ حکیم کے پاس، اس سے کہو جسے ضرب لگی ہے نا اس کی بڑی بیٹی پوچھتی ہے اتنا بتا عید تک بچ جائے گا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا، بسم اللہ، اتنا بتا عید تک بچ جائے۔ عید کا نام آیا، بڑا مقام ہے میری اس قوم کی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے۔ زمانے کی بیٹیوں سے بڑا مختلف مقام ہے، بڑا منفرد مقام ہے۔ پتہ کیوں؟ زمانے کی بیٹیاں ان دنوں عید کی خریداری میں مصروف ہیں، میری قوم کی بیٹیاں سیدہ زینب کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ عید والے دن ماتم کیوں کرتے ہیں؟ عید ہے، ضرور ہے، قانون الہی میں عید ہے، لیکن مناؤ ایسے جیسے سید سجاد نے منائی۔ عید سے کوئی انکار نہیں۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ عید والے دن ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آ کے بیٹھو، ہم تمہیں غریبوں کی کہانی سنائیں، پھر تمہیں پتہ چلے اس گھر کا نقصان کیا ہوا ہے۔ 19 رمضان 40 ہجری علی کے سر پہ ضرب لگی، یہ جملہ ماتم کا ہے، وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو شیعہ تھا ماتم نہ کر سکا۔ 19 رمضان 40 ہجری علی کے سر پہ ضرب لگی، 21 رمضان 40 ہجری علی کا جنازہ اٹھا، مر جاؤں گی جملہ نہ پڑھ سکوں۔ یکم شوال 40 ہجری کی عید میرا حسن امام بابا کی جگہ پہ پڑھا کے واپس آیا۔ بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں وجہ بتاؤں۔ عید والے دن ماتم اس لیے کرتے ہیں، حسن نے گھر کا دروازہ کھولا، کوئی قیامت کا منظر تھا، جنت کے مالکوں کی بہنیں مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم۔ صرف بیٹھی نہیں ہوئی تھی، زاروں کتار رو رہی تھی، زخمی امامہ بابا کا گود میں رکھے ہوئے تھی، کبھی لاہور کی ملکہ چومتی تھی، کبھی شام کی ملکہ چومتی تھی۔ حسن نے تینوں بہنوں کے سر پہ بوسہ دیا، دونوں ہاتھ شفقت کے بہنوں کے سر پہ رکھے۔ امام رو کے فرماتے ہیں جیسے بابا سے عید مانگا کرتی تھی نا، مجھے بابا علی سمجھو اور آج سے مجھ سے عید مانگو۔ رونے والا عید کا نام آنا تھا، شام کی ملکہ تڑپ کے کہتی ہے حسن پہلے بار کوئی نہیں وہ شیعہ جو اس جملے میں ماتم نہ کر سکے۔ اور سید و غیر سید و شام کی ملکہ کی آواز آئی، حسن پہلے وعدہ کر جو میں مانگوں گی وہ تو دے گا، جو میں مانگوں گی وہ تو دے گا۔ حسن کی آواز آئی، سیدہ حکم کر کائنات تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ بی بی کی آواز آئی، نہیں حسن کائنات نہیں چاہیے، بی بی حکم کر کیا چاہیے؟ تڑپ کے کہتی ہے عید صرف یہ مانگتی ہوں عباس سے کہے بابا علی والا لباس پہنے، بابا علی والا زخمی امامہ سر پہ رکھے، مجھے باپ کی شکل بن کے گھر میں چل کے دکھائے، میں عید والے دن بابا کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ رونے والے شام کی ملکہ کا جو حکم تھا نا، امیر بن کے سن رہا تو تیرے مقدر کی بات ہے۔ اور رونے والوں عباس نے بابا علی والی عبا پہنی، بابا علی والی کبا پہنی، زخمی امامہ سر پہ بابا کا رکھا، 4 قدم ام البنین کا لال چلا، کوئی بی بی کہیں گر پڑی، کوئی بی بی کہیں گر پڑی، آواز ایک آتی تھی بابا تیری شاہی دیکھنے آئی تھی۔
مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تیری شاہی دیکھنے آئی تھی، ناظم ممبر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، میرا اپنا بھی دل ہے، ایک منظر بنے آج تمہارے سامنے، ایک وعدہ کرو میرے ساتھ، ابھی آئے گا علی کا جنازہ، جنازہ اس کا آئے گا جس کی بیٹیوں کو کسی نے رستہ نہیں دیا۔ صدقے 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 صدقے، یہ ذہن میں رکھ کے رونا، بابا جی جنازہ اس کا میں منوانے جا رہا ہوں جس کی بیٹیوں کو کسی نے رستہ نہیں دیا۔ تم تو عزادار ہو نا، محبت کرتے ہو نا علی سے، بس جنازہ آئے جب میں اشارہ کروں گا تب جنازہ آئے گا، احترام سے راستہ دینا۔ یہاں جنازہ رکھیں گے، پھر میں ذاکر نہیں، پھر میں تمہارے ساتھ ماتمی بنوں گا، پھر میں بھی ماتم کروں گا، تمہیں بھی ماتم کی دعوت دوں گا۔ وعدہ کرتے ہو راستہ دو گے، اٹھو گے تو نہیں، ذرا ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو، راستہ دو گے جنازے کو، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، زندگی کی آخری افطاری اس بیٹی کے گھر میں کی ہے۔ علی رو کے فرماتے ہیں اچھا سیدہ اب میرا آخری سلام ہے۔ عزادارو قیامت کا کوئی منظر تھا، ایسے علی نے سلام کیا جیسے 10 محرم کربلا کے غریب نے کیا تھا، اور رونے والے پتہ تو ان بیٹیوں کو ہے جن کے بابا کی زندگی کی آخری آزاد ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، چلتے چلتے علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یا شام کی ملکہ رو رہی تھی، آواز ہی سیدہ میری ایک بات تو سن، بابا حکم کر، آواز ہی بیٹا میں نے دینی ہے ابھی زندگی کی آخری آزان۔ بیٹا روز آزان سنتی تھی، آج بابا منت کرتا ہے، آج ضرور سننا اور میرا لہجہ یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ بابا کیوں؟ آواز ہی شام کے بازار میں خطبے تو نے پڑھنے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، بس علی کی تیاری ہو گئی ہے نا، پرندے پالتو بطخیں میرے امام کے گھر میں تھی، پالتو بطخیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو، 2 مصرے یاد آ گئے، بے ساختہ جہاں پڑے ہیں بڑا ماتم ہوا ہے، ہو سکتا ہے آنسوں کی تسبیح میں یہاں بھی اضافہ ہو جائے۔ بندے کہتے ہیں علی آخری رات روتے تھے، پتہ نہیں کیوں روتے تھے، مجھے جو وجہ سمجھ آئی ہے وہ سنو، خدا جانے شب آخر علی کو یاد کیا آیا، کبھی بیٹی کا سر چھوا کبھی شبیر کی گردن۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اچھا اتنا عشق کرتے ہو مصائب سے، چلو 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں۔ کیوں علی روتے تھے؟ وہ تیر حسن کے لاشے پر، وہ آہیں بھرنا زینب کا، یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما، وہ تیر حسن کے لاشے پر، وہ آہیں بھرنا زینب کا، شبیر کی گردن پر خنجر اور خاک پہ گرنا زینب کا، رونے والا تب کر کے مصلے پر سجدہ، بے ساختہ مولا روتے تھے جب یاد علی کو آتا تھا بازار میں چلنا زینب۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سار پہ ماتم کرنے والے، اور ماں حسین کی بسم اللہ بسم اللہ، جب یاد علی کو آتا تھا بازار میں چلنا زینب کا۔ ہاں جی جنہوں نے جنازہ اٹھانا تیاری کیجئے گا، لیکن میرے اشارے کا انتظار کیجئے گا، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، علی چلے نا، پالتو بطخوں نے اب علی کی عبا کے دامن میں اپنی اپنی ملکاریں ڈالی، پروں کو سر پہ مارنا شروع کیا، آواز یا علی منت کرتی ہے آج کی نماز بیٹیوں کے سر گھر پڑھ لے۔ اور سیدو غیر سیدو، پرسوں رات لاڑکانہ میں انصر بھائی میں نے برآمدگی کے یہ جملے پڑھے، اس سے آگے عزاداروں نے پڑھنے ہی نہیں دیے، چاہتا ہوں ماتم کا سلیقہ تمہیں بھی تو عطا ہوا ہے نا، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، مسجد میں میرا امام داخل ہوا، یہ حرام زیادہ الٹا سویا ہوا تھا، علی نے پیر کی ٹھوکر ماری، آواز آئی تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں گا۔ اور رونے والا علی نے آذان کے بعد پہلے سجدے میں سر رکھا، اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اس جملے پہ ہائے بلند آواز سے کرنا، اور رونے والا یا اس حرامی نے زینب کی یتیمی کا سامان نکالا، رونے والا دونوں ہاتھوں سے علی کے سر پہ ضرب ماری، جبریل کا تاج اتر گیا، آواز اللہ قد کو دلا امیر المومنین، علی کی بیٹی کی آواز آئی، اور غازی پتہ کر، اور میرا بابا شہید ہو گیا ہے، اور غازی پتہ کر، اور زینب یتیم ہو گئی ہے، اور غازی پتہ کر، اور میرے وقت میں لوٹی پڑ گئی۔ لے آؤ جنازہ، تھوڑی سی جگہ بنا دو، وعدہ کیا ہے نا، تھوڑی سی جگہ
علی کے جنازے کا استقبال ہے. اللہ تمہارا ماتم کرو, اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. علی کے جنازے کا استقبال ہے. آج علی کی بیٹیاں خالی بستر بابا کا دیکھ رہی ہیں. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. لے آؤ جنازہ میرے امام. ایک دفعہ وہ جملہ میرا پھر یاد کرو نا. ایک دفعہ جنازے کو دیکھو اور رو رو کے کہو یا علی تیری بیٹیوں کو رستہ کوئی نہیں دیتا تھا. پیچھے والے دھکا دیتے تھے, آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی میں نبی کی بیٹی. مرحبا مرحبا. لے آؤ لے آؤ. بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ. جنازے کی زیارت کر لی سب نے, زیارت کر لی سب نے. اب رکھو سروں پہ ہاتھ, سارے عزادار سروں پہ ہاتھ رکھو. دیکھو میری جانب ایک جملہ پڑھو جس کے لیے میں نے جنازہ منگوایا ہے. جب باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا, بیٹی کی نکلتی ہے جان. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں, تمہیں جنازے کا واسطہ دے رہا ہوں. اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا. 21 رمضان علی کی آنکھیں بند ہوئی, علی کی بیٹیوں کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اور سار کا ماتم کرتے آؤ. اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. اور سیدوں غیر سیدوں, غسل مل گیا, کفن مل گیا, بس میں جنازے کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا. علی کی بیٹیاں ماتم کرنے آ چکی ہیں اور رونے والوں کفن مل گیا, غسل مل گیا, جنازہ اٹھانے کی تیاری ہوئی. شام کی ملکہ کہتی ہے حسن ایک دفعہ جنازہ رکھ دے, چلو پہلے میں خود ماتم کر دوں. اللہ میرے ماتم کا ثواب اس حسینی قافلے کو دینا. آیا تو زینب کی یتیمی کو رونے کے لیے ہے نا, اور رونے والا بی بی کی آواز ہے حسن ایک دفعہ بابا کے چہرے سے کفن ہٹا. رونے والا حسن نے کفن ہٹایا, ایک ہاتھ بی بی نے اس چارپائی کے حصے میں رکھا, ایک ہاتھ ادھر رکھا. رو کے کہتی ہے بابا ساری زندگی کہتا تھا زینب میرے ساتھ بول, اور بابا میں کہتی تھی مجھے شرم آتی ہے, اور بابا آج میں بلاتی ہوں, اور بابا میرے ساتھ بات کر. کفن سے تڑپا لی, آواز آئی او میری شام کی کاجل بیٹی, اور میری بازار میں چلنے والی بیٹی, اور میری خطبے پڑھنے والی بیٹی. اور رونے والا, اور رونے والا جنازے کا اٹھنا تھا یا جبریل نے اعلان کیا, اور زمانے والا اور محمد کا گھر اجڑ گیا, علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی, اور سیدہ کے گھر میں عید والے دن لوٹی پڑ گئی. ماتم حسین.